الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواہ البخاری و مسلم. میں آپ حضرات کے سامنے کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں نہیں کہی ہیں ان باتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے امت کے سامنے بیان کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور جان بوجھ کر جانتے ہوئے کہ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہے یا غالب گمان ہو کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں ہے پھر بھی بیان کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھوٹ بولنا ہے. اور اس کی اتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اس حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے ایسے آدمی کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، موضوع احادیث بیان کرے جان بوجھ کر، اس کو کافر قرار دیا. حالانکہ عام اہل سنت والجماعت کے علماء نے اس کو کافر نہیں قرار دیا، لیکن بہت بڑا جھوٹا اس کو قرار دیا ہے. ایک حدیث کے اندر ہے کہ میرے اوپر جھوٹ بولنا ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم میں سے کسی کے اوپر جھوٹ بولنا. تم میں سے کسی کے اوپر جھوٹ بولنا اس کا گناہ ہے، لیکن اتنا بڑا نہیں ہے جتنا میرے اوپر جھوٹ بولنے کا گناہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں شریعت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ بولنا شریعت میں جھوٹ بولنا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح کے اندر لکھا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس کو بتاتا ہوں. یہ مسلم شریف کی شرح ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار والی حدیث کے تحت میں چوتھا مسئلہ یہ ہے. الرابعۃ، یہاں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں، الرابعۃ يحرم روایت الحدیث الموضوع على من عرف كونه موضوعا او غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثا علم او ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الوعيد مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ موضوع حدیث کو روایت کرنا بھی حرام ہے اس آدمی کے لیے جو جانتا ہو کہ وہ موضوع ہے یا اس کو غالب گمان ہو کہ یہ موضوع ہے. لہذا جو آدمی کوئی حدیث روایت کرتا ہے اس کے بارے میں اس کو معلوم ہے یا اس کا غالب گمان ہے کہ یہ موضوع ہے اور اس کی روایت کی حالت کو بیان نہیں کرتا کہ یہ حدیث موضوع ہے، تو یہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہو جائے گا، یعنی جہنم کی وعید کے اندر داخل ہو جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھوٹ بولنے والوں میں سے شمار ہو جائے گا. تو یہ اتنی سخت وعید ہے. اس تمہید کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کی تحقیق پیش کرنا مقصود ہے جو عام مقررین اور بہت سے لوگ اس کو اپنے بیان کے اندر بیان کرتے ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے بھی وہ حدیث آئی ہوگی. وہ حدیث کیا ہے؟ پہلے آپ اس حدیث کو جان لیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المجروحین، اس کے اندر ایک حدیث ہے جو عام طور پر ہمارے مقررین حضرات بیان کرتے ہیں. وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر ٹاٹ تھا، اور اس ٹاٹ کو عبا کہا جاتا ہے ایسا کرتا جو بغیر آستین کا ہو، اور جب بغیر آستین کا ہے تو اس کو باندھنے کے لیے ایک کنڈی لگا دی جاتی ہے سینے پر. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ایک لکڑی لگا دی تھی، ایک سیرا یہاں سے اور ایک سیرا
اس دائیں سینے کے داہنی جانب سے اور دوسرے سیدھا سینے کے بائیں جانب سے لا کر سینے کے اوپر ایک کڑی لگا دی تھی۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا سلام پہنچایا اور عرض کیا، اے رسول اللہ کیا بات ہے؟ ابو بکر نے آج ٹاٹ پہنا ہوا ہے اور سینے کے اوپر گھنڈی لگی ہوئی ہے، پن اور لکڑی لگی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، ابو بکر نے سارا مال میرے اوپر خرچ کر دیا ہے، اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ ان کو، ابو بکر کو اللہ کی طرف سے سلام کہیے اور ان سے کہیے کہ آپ کا پروردگار آپ سے فرماتا ہے، کیا آپ اپنے پروردگار سے اپنے فقر میں راضی ہے یا ناراض ہے؟ یعنی یہ محتاجگی آپ کے اوپر جو ہے، اس حالت میں آپ اپنے پروردگار سے راضی ہو یا نہیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ابو بکر، یہ جبرائیل ہے، یہ آپ کو اللہ کی طرف سے سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا آپ اپنی اس محتاجگی میں، اس فقر و فاقہ کے اندر اپنے پروردگار سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کے راوی ہو فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو پڑے اور فرمایا، کیا میں اپنے پروردگار سے ناراض رہوں گا؟ نہیں، میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں، میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں۔ اس حدیث کو بہت سے علماء بیان کرتے ہیں، بہت سے مقررین اور علماء بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ اس حدیث کے اوپر حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ان دونوں نے اس حدیث کے اوپر موضوع حدیث ہونے کا، من گڑت حدیث ہونے کا اور جھوٹی حدیث ہونے کا حکم لگایا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، یہ ہے میزان الاعتدال حافظ شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ میزان الاعتدال کے اندر علا بن عمر الحنفی الکوفی، ان کے ترجمے کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کو بتایا ہے کہ یہ علا بن عمر الحنفی الکوفی یہ متروک الحدیث ہے، ان کے حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھ سکتے قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال، اس سے استدلال کرنا کسی بھی حالت کے اندر درست نہیں ہے، یہ ایسے راوی ہے۔ اب دیکھیے نیچے جا کے دیکھ سکتے آپ، یہ اس کی پوری سند ہے۔ ابن خزیمہ حدثنا عمر بن حفص السیاری حدثنا علا بن عمر عن ابی اسحاق الفزاری عن سفیان عن آدم بن علی عن ابن عمر قال بینما النبی جالس وعنده ابو بکر علیہ عباء، یہ پوری حدیث ہے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ كِذْبٌ، یہ جھوٹ ہے۔ اس حدیث کے اوپر جھوٹ ہونے کا حکم لگا دیا ہے۔ اسی طرح لسان المیزان کے اندر بھی اسی راوی علا بن عمر الکوفی الحنفی کے ترجمے کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کر کے اس حدیث کے اوپر جھوٹ ہونے کا حکم لگایا ہے۔ دیکھ سکتے ابن خزیمہ حدثنا عمر بن حفص السیاری حدثنا علا بن عمر عن ابی اسحاق الفزاری عن سفیان عن آدم بن علی عن ابن عمر قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس وعنده ابو بکر علیہ عباء، پوری حدیث آپ دیکھ سکتے۔ وذکر الحدیث، یعنی پوری حدیث ذکر کی، وَهُوَ كِذْبٌ، اور یہ جھوٹ ہے، یہ پوری حدیث جھوٹی ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ حدیث کے بہت بڑے امام حافظ شمس الدین الذہبی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر جھوٹ ہونے کا الزام لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات منسوب کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔